آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رکنا نہیں ہے، کنٹینیو، وی کین ہی کنٹینیو، نیور اینڈنگ امپرومنٹ، رکنا نہیں ہے۔ اب ہاؤس آفیسر بن گئے تو پی جی آر بن گئے تو کنسلٹنٹ بن گئے ہیں تو اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، اور آپ کسی اور طرف جانا چاہیں تو آپ پہلے بنے ہیں کونسلر، پھر چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے، پھر کیا بنیں گے آپ؟ پرائم منسٹر۔ تو خیر تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا، پہلے اس سے پہلے چیف منسٹر ہے۔ تو یا یہ ہے کہ آپ آرمی میں جائیں تو پھر وہ ایک کیپٹن، پھر اس کے بعد میجر جنرل، آرمی چیف ہے، تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو منزل سے آگے بڑھ کر یہ چیز ہے سر، رکنا نہیں ہے۔ جو پھر رک جاتا ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے۔ اب یہ اگلا شعر بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر شیشہ، اس میں اقبال نے شیشے کا مطلب کیا لیا ہے؟ دل۔ ہر دل حالات کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر لوگ آپ کو ٹوٹے ہوئے پھر رہے ہوں گے، دل توڑ کے پھر رہے ہوں گے مسائل میں آ کے، ٹھیک ہے، حالات و واقعات میں پریشان پھر رہے ہوں گے۔ لیکن اس میں اگلے شعر میں آپ دیکھیے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، مطلب آپ اتنا مضبوط ہوں کہ حالات کو ہی سیدھا کر دیں آپ۔ تو یہ ہوتی ہے بات جی۔ اگلا دیکھیے گا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، ٹھیک ہے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ سر سجدے کرتے کرتے کتنی عمر گزر جاتی ہے، کچھ سجدے نہیں ہوتے، وہ ٹکریں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک وہ سجدہ جو دنیا بدل دے، اندر کی اور باہر کی تمام دنیا میں، وہ سجدہ تلاش کر، وہ سجدہ جس میں کمیونیکیشن کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، معراج وہی کمیونیکیشن ہی ہے۔ تو وہ سجدہ جب ہوگا تو پھر بات کچھ اور بنے گی، پھر بات وہی کمیونیکیشن پہ ہی آ رہی ہے۔ اچھا، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ٹھیک ہے۔ ہر شخص جل رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اب دیکھیے گا، ہر بندہ بدلے گی آگ میں، اس نے مجھے یوں کہا تو میں یوں کہوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں یہ کروں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے اصل میں پتہ کیا، یہ جو بدلہ ہوتا ہے نا، بدلہ معافی اندر کلیئر کرتے ہیں، لیکن جو بدلہ ہوتا ہے نا وہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو بندے نے اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، جب تک وہ پورا نہیں کرتا تو وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا۔ یہ بڑا آگے امپورٹنٹ شعر ہے، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ یہ شعر اگین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے۔ جب فلسطین کا ایریا فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے ایک صلح نامہ طے کرنے کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جب تک آپ کے جو ہیں خلیفہ وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں کریں گے۔ اب وہاں سے وہ موو کرتے ہیں تو اچھا خاصا ڈسٹینس ہے، مدینہ شریف سے فلسطین پہنچنے کا اچھا خاصا ڈسٹینس ہے جہاں مسائل چل رہے ہیں۔ تو وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو ساتھ میں غلام تھا اور ایک اونٹ پہ۔ اب کیا ہوا، باریاں لگائی گئیں کہ کچھ ٹائم وہ غلام جو ملازم ہے وہ اونٹ پہ سواری کرے گا اور آپ جو ہے وہ اونٹ کو کھینچیں گے، اور کچھ ٹائم آپ اونٹ پہ بیٹھیں گے اور وہ اس کی لگام پکڑ کے کھینچے گا۔ اب جب ٹائم آیا نا فلسطین پہنچنے کا، اب باری آ گئی غلام کی۔ اب غلام بیٹھا ہے اونٹ پہ اور خود کیا اس کو کھینچ کے آ رہا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا، آگے جو پروٹوکول دینے والے تھے ان کو پتہ چلا سچویشن یہ ہے، وہ سارے بھاگ کے آئے، وہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو چینج کریں، خود بیٹھے، لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا خلیفہ اتنا کمزور ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑا صبر کریں، اس کا نتیجہ کچھ اور آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو اصول طے کیا اس سے نہیں ہٹے، خود کو پروٹوکول نہیں دلوایا، ادھر نہیں بیٹھے۔ تو اسی ایک ایٹیچیوڈ کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے کہ ان کا اتنا انصاف کا نظام ہے، اتنا سسٹم ہے۔ اب اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا، کرے سوار اونٹ پہ اپنے ہی ہاؤس آفیسر کو، پیدل ہی خود چلے وہ پی جی آر تلاش کر۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا محبت ہاؤس آفیسر سے ہو سکتی ہے؟
تو دس از ایکچولی وہی ہے کہ آپ نے کس طرح، وہی کمیونیکیشن ہی ہے بیسیکلی، کہ کس طرح آپ نے اس کو